بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آپ پڑھتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ پہلے خود سے ایک بار پڑھ لیجئے، اس کے بعد ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ زیادہ فائدہ اس صورت میں آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہو گیا تھا، آگے دیکھتے ہیں۔ قال الفیلسوف، فلسفی نے کہا۔ اب فلسفی وہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اس کی مثال شیر اور گیدڑ کی مثال ہے۔ اب وہ مثال دے کر کے بیان کر رہا ہے، بادشاہ نے پوچھا تو زعمو لوگوں کا کہنا ہے، لوگوں کا گمان ہے، ان ابن آوا کہ ایک گیدڑ، ابن آوا ایک گیدڑ، کانا یسکنو رہا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ کانا یسکنو جب فعل مضارع کے ساتھ کانا لگتا ہے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ کانا یسکنو، سکانا یسکنو سکنن، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنا۔ تو لوگوں کا گمان ہے کہ ایک ابن آوا ایک گیدڑ، کانا یسکنو رہا کرتا تھا، فی بعض الدحال، دحلن کی جمع ہے دحال، اس کا مطلب ہوتا ہے کھوہ، گڑھا جس کا منہ کیا ہو، تنگ ہو۔ فی بعض الدحال، فی بعض یہاں پہ آ گیا تو اب ترجمہ کر دیں گے کسی کھوہ میں، کسی گڑھے میں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کا گمان ہے کہ ابن آوا رہا کرتا تھا، فی بعض الدحال کسی کھوہ میں، کسی گڑھے میں، وکان متزہدن اور وہ متزہد تھا۔ متزہد مطلب تزہد اختیار کیا ہوا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا۔ وکان متزہدن اور وہ گیدڑ متزہدن دنیا سے کنارہ کش تھا، متعففن اور کیا تھا، پاک دامن تھا۔ تعففا یا تعففن اس کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن، بننا اور بنانا دونوں ہوتا ہے۔ تو متعففن پاک دامن تھا، مع بنات آوا و ذئاب و ثعالب، مع بنات آوا اور گیدڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بنات آوا گیدڑوں کے ساتھ، و ذئاب اور ذئب کی جمع ہے ذئاب، بھیڑیوں کے ساتھ، و ثعالب ثعلب کی جمع ہے اور لومڑیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ولم یکن یصنع ما یصنعنا، ولم یکن یصنع اور وہ ابن آوا نہیں کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے ما کان یصنع اگر ہوتا تب بھی وہی معنی ہوتا، لم یکن یصنع ہے تب بھی وہی معنی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ولم یکن یصنع اور وہ ابن آوا وہ گیدڑ نہیں کیا کرتا تھا، ما وہ چیز، یصنعنا جو یہ جانور کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہنہ ضمیر ہے جو ان سب کی طرف لوٹ رہی ہے، جو یہ جانور کیا کرتے تھے۔ ولا یغیر، اغار یغیر اغارۃ اس کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا۔ ولا یغیر اور ابن آوا گیدڑ حملہ نہیں کرتا تھا، کما یغرنا جیسے کہ یہ لوگ حملہ کرتے تھے، جس طرح سے یہ لوگ حملہ کرتے تھے۔ ولا یحریق دمن اور نہ ہی ابن آوا خون بہاتا تھا۔ ولا یأکل لحمن اور نہ ہی وہ گوشت کھاتا تھا، ٹھیک ہے؟ ولا یأکل لحمن اور نہ ہی وہ ابن آوا گوشت کھاتا تھا۔ فخاصمتہ تلک السباع، سبع کی جمع ہے سباع، درندے، جنگلی جانور۔ خاصم یخاصم مخاصمۃ اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا۔ فخاصمتہ تلک السباع تو ان درندوں نے اس گیدڑ سے، اس ابن آوا سے مخاصمہ کیا، بحث و مباحثہ کیا۔ وقلنا اور سب نے یکجٹ ہو کر کہا، ان سب جانوروں نے کہا، لا نرضی بسیرتک، رضیہ ارضا رضن اس کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا۔ لا نرضی ہم راضی نہیں ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لا نرضی بسیرتک ہم تمہاری سیرت سے، تمہارے اخلاق سے راضی نہیں ہیں۔ ولا رأیک الذی اور نہ ہی، ولا اور نہ ہی، رأیک الذی تمہاری اس رائے سے، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے پھر اس کا، ولا اور نہ ہی تمہاری اس رائے سے راضی ہیں، انت علیہ جس رائے پر تم ہو، من تزہدک کس چیز سے، اپنے کنارہ کشی سے، دنیا سے دور رہ کے، ٹھیک ہے؟ تو ولا رأیک الذی اور نہ ہی تمہاری اس رائے سے ہم لوگ راضی ہیں، الذی انت علیہ جس پر تم ہو، من تزہدک یعنی سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں یہاں پہ، یعنی تمہارا کیا ہونا، کنارہ کش ہونا، ٹھیک ہے؟ تمہارا تزہد اختیار کرنا، من تزہدک یا تمہارے تزہد سے، جس پر تم ہو اس سے ہم راضی نہیں ہیں۔ مع ان تزہدک، مع ان باوجود یہ کہ، مع ان باوجود یہ کہ
تزہد کا تمہارا کنارہ کش ہونا، لا یغنی عنک شیئا تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، کچھ بھی بے نیاز نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اغنا عن یغنی، اغنان اس کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز کرنا، فائدہ پہنچانا۔ تو مع انا باوجود یہ کہ تزہد کا تمہارا کنارہ کش ہونا، لا یغنی عنک شیئا تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، وانت لا تستطيع ان تكون الا كاحدنا تسعى معنا، وانت اور تم لا تستطيع استطاعت نہیں رکھتے ہو، ان تکون کہ تم ہو جاؤ، الا مگر کاحدنا ہم میں سے ایک کی طرح، مطلب کہہ رہا ہے کہ ہم جیسا بن جاؤ۔ وانت اور تم لا تستطيع ان تكون بننے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، بننے کی اس کا ترجمہ کر دے رہے ہیں کیونکہ یہ ان لگ گیا نا فعل مضارع پہ تو مصدر کا معنی دے گا، تو بننے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، الا مگر کاحدنا ہم میں سے کسی ایک کی طرح، تسعى معنا تم ہمارے ساتھ دوڑ دھوپ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ سعی سعین کوشش کرنا، دوڑنا دھوپنا، تسعى معنا تم ہمارے ساتھ دوڑ دھوپ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو۔ وتفعل فعلنا اور تم ہمارے ہی جیسا کام کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ وتفعل فعلنا اور تم ہمارے ہی جیسا کام کرتے ہو۔ فما الذی کفک عن الدماء فما الذی تو وہ کون سی چیز ہے جس نے تم کو روک دیا ہے، کف یکف کفن اس کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، تو فما الذی وہ کون سی چیز ہے جس نے کفک تم کو روک دیا ہے، عن الدماء خون سے، وعن اکل اللحم اور گوشت کو کھانے سے، گوشت کو کھانے سے۔ قال ابن آوا ابن آوا نے کہا، گیدڑ نے کہا، ان صحبتی ایاکن لا تؤثمنی اذا لم اؤثم نفسی، ٹھیک ہے۔ اس کو باب تفعیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آسم یوسم ایسامن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گنہگار بنانا، گناہ میں مبتلا کرنا، اور باب تفعیل سے اگر مانے اسم یؤسم تعصیمن اس کا مطلب بھی ہوتا ہے گنہگار بنانا، ٹھیک ہے، گناہ میں مبتلا کرنا۔ اور جب یہاں پہ آئے گا آگے ثلاثی مزید سے، جب ثلاثی مجرد سے جب آتا ہے یہاں پہ جیسے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لم یأسم اسم یأسم باب سمیع اسمہ سے، تو اس کا مطلب ہوگا گنہگار ہونا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے ابن آوا، ان صحبتی بے شک میرا، ایاکن تم لوگوں کے ساتھ رہنا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کا کریں گے، پھر اس کا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان صحبتی ایاکن بے شک میرا تم لوگوں کے ساتھ رہنا، لا تؤثمنی یہ مجھ کو گنہگار نہیں بناتی ہے، یعنی تمہاری صحبت یا تم لوگوں کی صحبت لا تؤثمنی مجھے گنہگار نہیں بناتی ہے، اذا لم اؤثم نفسی جب تک میں اپنے آپ کو گنہگار نہ بناؤں، ٹھیک ہے۔ اذا لم اؤثم نفسی جب تک میں اپنے آپ کو گنہگار نہ بناؤں تب تک تمہاری صحبت مجھے گنہگار نہیں بنا سکتی ہے۔ لأن الآثام لیست من قبل الاماکن والاصحاب کیونکہ گناہ اسم کی جمع ہے آثام، لأن الآثام کیونکہ گناہ لیست نہیں ہے من قبل الاماکن جگہوں کی جانب سے، والاصحاب اور لوگوں کی جانب سے، یا جگہوں کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، ولکنھا لیکن یہ گناہ ہوتے ہیں من قبل القلوب والاعمال دلوں کی جانب سے اور اعمال کی جانب سے، یعنی دلوں اور اعمال کی وجہ سے یہ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ضمیر ہے یہ ادھر لوٹے گی آثام کی طرف۔ وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَكَانِ الصَّالِحِ يَكُونُ عَمَلُهُ فِيهِ صَالِحًا وَلَوْ اور اگر کانا ہو صاحب المکان الصالح اچھی جگہ والا، صاحب مطلب والا اور المکان الصالح مطلب بہترین جگہ، اچھی جگہ، اگر کانا صاحب المکان الصالح اچھی جگہ والا ہو، یکون عملہ فیہ جس جگہ میں اس کا عمل ہوتا ہے، صالحاً بہتر۔ تو اس پورے کا ترجمہ اگر ہم یہاں پہ کر دیں، یہ جو ضمیر ہے نا یہ اس کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، تو اس کا ترجمہ اگر ہم یہاں پہ کر دیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیے کیسے، اور اگر کان صاحب المکان الصالح یکون عملہ فیہ صالحا، اور اگر اچھی جگہ والے کا کام
اچھی جگہ والے کا، اس ضمیر سے اس کا ترجمہ کر دیا پورے کا، اچھی جگہ والے کا کام اس جگہ میں صالح ہو، بہتر ہو، وصاحب المکان سیئ، اور بری جگہ والے کا کام، کیونکہ یہ ضمیر بھی ادھر ہی لوٹے گی، وصاحب المکان سیئ یکون، اور بری جگہ والے کا کام، فیہ اس بری جگہ میں، سیئن بری ہو، کان حینئذ تو اس وقت، من وہ شخص، قتل الناسک جو ناسک کو قتل کر دے، فی محرابہ اس کے محراب میں، اس کی عبادت کرنے کی جگہ میں، لم یأثم تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا صحیح سے یہ؟ ولو اور اگر، کانا صاحب المکان الصالح اچھی جگہ والا بندہ، یکون عملہ فیہ صالحا جس جگہ میں اس اچھی جگہ والے بندے کا کام درست ہوگا، وصاحب المکان سیئ اور بری جگہ والا، یکون عملہ فیہ سیئا جس بری جگہ میں اس برے کام والے کا کام برا ہوگا، کان حینئذ تو اس وقت، من وہ شخص، قتل الناسک فی محرابہ جس نے ناسک کو اس کے عبادت خانے میں ہی قتل کر دیا، لم یأثم تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے۔ محراب کس کو بولیں گے؟ یہاں پہ نیچے معنی دیا ہوا ہے اشرف و اماکن البیت، یعنی گھر کی جگہوں میں سے سب سے بہترین جو جگہ ہے جہاں پہ انسان عبادت کرتا ہے، اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ ومن استحیاہ، استحیا ای ابقاہ حیا، نیچے معنی دیا ہوا ہے جس نے اس کو، ومن اور وہ شخص، استحیا ہو جس نے اس کو زندہ چھوڑ دیا، فی معرکۃ القتال کہاں پہ؟ معرکہ جنگ میں، اسیمہ تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ومن استحیا ہو اور جس شخص نے اس کو چھوڑ دیا، زندہ چھوڑ دیا، اس ناسک کو زندہ چھوڑ دیا، فی معرکۃ القتال کہاں پہ؟ معرکہ قتال میں، معرکہ جنگ میں، اسیمہ تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا۔ مطلب وہ لڑنے بھیڑنے کی جگہ ہے، اگر کسی کو چھوڑ دو تو گنہگار ہے، جب ناسک نے کچھ کیا ہی نہیں تو اس کو چھوڑ ہی دیا جائے گا۔ آگے کہہ رہا وَإِنِّي إِنَّمَا صَحِبْتُكُنَّ بِنَفْسِي، صاحبہ یصحب صحبتاً اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنا، وَإِنِّي بے شک میں، انما صحبتکن میں نے تمہاری صحبت اختیار کی ہے، تم سب کی صحبت اختیار کی ہے، بنفسی کس سے؟ جسم کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، وَإِنِّي إِنَّمَا صَحِبْتُكُنَّ بِنَفْسِي اور بے شک میں نے تم سب کی صحبت اختیار کی ہے، بنفسی اپنے جسم کے ساتھ، وَلَمْ أَصْحَبْكُنَّ بِقَلْبِي وَأَعْمَالِي اور میں نے تم سب کی صحبت اختیار نہیں کی ہے، بقلبی اپنے دل سے، اپنے دل کے ساتھ، وأعمالی اور اپنے کام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، مطلب جسم کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں پر روحانی طور پر تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ لأنی کیونکہ میں، اعرف ثمرۃ الاعمال اعمال کے انجام کو جانتا ہوں، اعمال کے بدلے کو جانتا ہوں، کیونکہ میں اعمال کے بدلے کو جانتا ہوں، فلزمت حالی پس میں نے اپنی حالت کو لازم پکڑ رکھا ہے، لازم یلزم و لازم پکڑنا، چمٹے رہنا، ٹھیک ہے، فلزمت حالی پس میں نے اپنی حالت یہی بنا رکھی ہے، یا پس میں نے اپنی حالت کو لازم پکڑا ہوا ہے، وثبت ابن آوا علی حالہ تلک اور ابن آوا گیدڑ اپنی اسی حالت پر باقی رہا، اپنی اسی حالت پر ثابت قدم رہا، واشتہر بالنسک والتزہد حتی بلغ ذلک اسدا، اشتہر بالشیء کسی چیز کے ساتھ مشہور ہو جانا، ٹھیک ہے، واشتہر اور ابن آوا گیدڑ یہ والا سمجھ گئے، وثبت ابن آوا اور ابن آوا ثابت قدم رہا، علی حالہ تلک اپنی اسی حالت پر، ٹھیک ہے، واشتہر اور وہ مشہور ہو گیا، بالنسک اس کے ساتھ، کنارہ کشی کے ساتھ، والتزہد اور زہد کے ساتھ، واشتہر بالنسک والتزہد اور ابن آوا کنارہ کشی اور زہد کے ساتھ مشہور ہو گیا، حتی بلغ ذلک اسدا یہاں تک کہ یہ بات شیر کو پہنچ گئی، شیر کو معلوم ہو گئی، کانا
काना वो था, मलिका तिलका नाहियत, नाहियतुन जमा नवाही मने गोशा, उस गोशे का बादशाह। काना इसके अंदर हुआ ज़मीर है, इसकी तरफ लौटेगी, ठीक है। यहाँ तक कि ये बात शेर को पहुँची, काना जो शेर था, मलिका तिलका नाहियत, उस गोशे का बादशाह, फरगिबा फीही, रगीबा फी मतलब होता है दिलचस्पी लेना, तो शेर ने इस सिलसिले में दिलचस्पी ली, लिमा उन चीज़ों की वजह से, बलगहू जो उसको पहुँची थी, अनहो उसकी जानिब से, यानी इब्ने आवा की जानिब से, लिमा उन चीज़ों की वजह से, बलगहू जो चीज़ शेर को पहुँची थी, अनहो इब्ने आवा की जानिब से, मिनल इफ़ाफ़ी व नज़ाहती व ज़ुहदी वल अमानती, ठीक है। किस चीज़ में से, या यानी लगा करके भी यहाँ तर्जुमा कर सकते हैं। जैसे इस यहाँ पे जो लिमा है ना, इसके अंदर जो इबाम है उसको इस मिन बयानिया के ज़रिए से दूर किया गया है, ठीक है, उन चीज़ों की वजह से जो उसको उसकी जानिब से पहुँची थी, यानी अल-इफ़ाफ़ पाक दामनी, ठीक है, व नज़ाहत और पाकीज़गी, व ज़ुहद और तज़हुद या ज़ुहद, ज़ुहद व तक़वा, वल अमानत और अमानतदारी, इन सब का तर्जुमा हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे, फ़रगिबा फ़ीही, बस उस बादशाह ने, उस शेर ने इस सिलसिले में दिलचस्पी लिया, उसके बारे में दिलचस्पी दिखाई, लिमा मिनल इफ़ाफ़ी व नज़ाहत व ज़ुहद वल अमानत, ठीक है, उस पाकदामनी, पाकीज़गी, ज़ुहद और अमानत की वजह से, बलगहु अनहु जो उस शेर को पहुँची थी, अनहु उस इब्ने आवा की जानिब से, ठीक है। यहीं तक रहने दीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे का तर्जुमा करेंगे।